ہوتا ہے، اور اگر کہیں کل کی بات مجھے معلوم ہوتی کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے طرح ہوتا رکھ پر، تو اس کے بعد کبھی مجھ کو نقصان نہ پہنچتا۔ آج میرے ساتھی جاتے ہیں، غدر ہوتا ہے ان کے ساتھ، ان کو شہید کر ڈالا جاتا ہے۔ کوئی جاتا ہے میرا ساتھی یا میں نکلتا ہوں راستے میں، کہیں میرے اوپر خاک اڑائی جاتی ہے، کبھی میرے گلے کے اندر ڈالتا ہے چادر اور اس طرح کستا ہے کہ میری آنکھیں بند پڑتی ہے، کبھی وجود ڈالی جاتی ہے میری پیٹھ میں، اور اگر یہ مجھے معلوم ہوتا تو کبھی کسی قسم کی کوئی برائی میں دامن میں نہیں چھپاتی اور ہمیشہ خیر اور فائدے کی چیز کرتا۔ یہ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہا پیغمبروں کا یہی انداز ہوا کرتا ہے، یہ حضرت ابراہیم ہو، یہ حضرت یعقوب ہو، حضرت یوسف ہو، جتنے ہیں جب تک اللہ کو نہ بتائے ان کو غیب کا کچھ نہیں ہے۔ اور تمہارا عالم یہ ہے کہ تم ہر کوئی پتھر کھوا ہے، تم اس کو اس کے نیچے دبا ہوا ہے، جس کے خواب کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، تم اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہو، یہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں، تمہارے حالات سے واقف ہیں، تمہارے نظاموں کو قبول کرتے ہیں اور تمہاری دعائیوں کے اوپر نظر انعام کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی اور کی حالت کیا ہوگی؟ فرشتوں کے معاملے کے بعد پیغمبروں کے معاملے میں یہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بیان فرمایا، پروردگار نے سورہ بقرہ میں فرمایا، حضرت عزیر کہا جاتا بہرحال کوئی پیغمبر عزیر نہیں بھی ہے، مالک فرماتا ہے کہ جب وہ گزرے ہیں برباد شہر سے اور ان نے کہا ہے مالک یہ شہر کیسے آباد ہوگا، مالک فرماتا ہے وہ آباد اللہ ہونے تعالی ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض قال بل لبثت 100 ہاں یہ بتایا، کہا یہ پیغمبر ہے گزرے ہیں ایک ایسی بستی سے، تعجب کرتے ہیں کہ بربادی کے بعد اس کی آباد کاری کیسے ہوگی۔ مالک فرماتا ہے کہ 100 سال تک ہم نے ان کو مردہ کر دیا اور اس کے بعد جگایا ہے، پوچھا کم لبثت کہ کتنے دن اس موت کی سڑک میں رہو گے، تو ان کو اپنی خبر نہیں ہے، کہتے ہیں لبثت یوما او بعض یوم کہ میرے مالک ایک دن ہو سکتا ہے، ایک دن سے بھی کم۔ مالک کو فرماتا ہے کہ لبثت نہیں تھا، تم ایک دن کہتے ہو، تمہارے علم کا یہ عالم ہے 100 سال تک تم مرے رہے ہو۔ اللہ یہ پیغمبر ہے اپنی صرف 100 سال کی موت ہے، بالکل بے خبر ہے، اپنے جانے کی خبر ہے، اور تم ان کے متعلق ان کا تو تمہارا خیال ہے کہ سب سنتے ہیں سب کرتے ہیں۔ مالک نے اس کے بعد فرمایا یہ پیغمبروں کا حال ہو گیا۔ اب دیکھو ایسے پیغمبر جن کے پاس طاقت اور قوت کی انتہا نہیں ہے، حضرت سلیمان کے ایسے ہر طرح کے ان کے رشتے تعجب ہوتا ہے یہ حدود کا معاملہ، چونکیوں کا معاملہ، مطلب کیا بیان؟ ایک ہی چیز ہے جس کے لیے سارا آ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، تاکہ یہ خود کی جو جڑ ہے اس کو تیز لانا چاہیے۔ مالک فرماتا ہے حضرت سلیمان نے اپنے لشکروں کو جمع کیا، قید کی بھی، اور اس کے اندر دیکھا حدود نہیں ہے، اور علم کا غیب تو ان کا یہ عالم ہے، کہتے ہیں حدود کیوں نہیں آئے؟ وہ جب بھی آئے تو وہ جو پیش کرے گا ورنہ میں جمع کرتا ہوں۔ اگر انہیں معلوم ہوتا تو جمع کرنے سے پہلے خبر ہو جاتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہاں گیا ہے، بات ہوتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ اور حضور صاحب کو تشریف لاتے تو کہتے ہیں کہ بتایا گیا کہ تم جاہلو، تم کیسے مشرک ہو، غیر اللہ کو سمجھتے ہو، غیر دین کا غیب۔ دیکھو حدود دیکھو، ایک جانور ایک چڑیا ہے، کیسی توحیدی اور وحدی ہے تمہاری طرف، تمہارے خلاف۔ وہ آ کر حضرت سلیمان سے کہتا ہے وہ حدود کہ میں وہ خبر لایا ہوں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، اور پہلے سوا کا پورا پھر فرمایا اسی میں کہ وادی نمل میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان چیوٹیوں کی بھی آواز کا پہچاننا اور ان کے قول کو سمجھ لینے کی طاقت دی تھی۔ وہاں پہنچے ہیں تو ایک چیٹی نے ساروں کو اعلان کیا کہ بھائیوں اور بہنوں اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ کہ کہیں سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تم کو مقدم میں ڈالے اور اس کو خبر بھی کرو۔ فرمایا دیکھو یہ چیٹیاں سمجھتی ہیں کہ سلیمان علم غیب والے نہیں ہے، بے خبری ان سے ہو سکتی ہے، اور ان کے جو ساتھی جو ان کے صحابہ ہیں انسانوں اور جنہوں میں سے ان کو بھی اس طرح سے بات پروردگار نے پیغمبروں کو، فرشتوں کو وہاں پیغمبروں کے بعد اولیاء اللہ کو حضرت لاٹ کو پوجا تھا، بتایا کہ دیکھو اصحاب کہف ہے جنہوں نے اپنی جوانی اپنے مستقبل کے خوابوں کو گلا گھونٹ دیا تھا خالص توحید کے لیے۔ 309 سال تک
303 صدیاں گزار دی انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غاروں کے اندر مالک نے اس مثال قربانی کو قبول فرمایا، تھپکیاں دے کر کانوں میں ایسے سنایا ہے جیسے مائیں سراتی سنداز سے پروردگار نے رحمت کا اظہار فرمایا ہے، سورج کو حکم دیا ہے کہ تکلیف نہ پہنچنے پائے، کروڑیں دلوائی ہے، فرمایا یہ ایسے لوگ تھے، ایسے جواب مند، ایسے جیالے تھے، ایمان کے اوپر جم کر کفر و شرک کے ایسے دشمن تھے جنہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن علم کا عالم دیکھو 300 سال سے کچھ اوپر سوئے ہیں، پھر مالک واقعہ بیان فرماتا ہے ہم نے ان کو جگایا اور ان کے تعلق دیکھیں ان میں کون زیادہ ہے جو جتنے والا ہو اور بتا سکتا ہو کہ کتنے دن وہ سویا رہا ہے، تو پوچھا پروردگار نے ان کو جگانے کے بعد حضرات نے آپس میں گفتگو کی کہ بھائی سوئے رہے ہیں کتنے دن لگے ہوں گے؟ ایک جگہ کہتا ہے کہ ہمارے خیال میں تو ایک دن فلسفہ ہے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ بھائی اس سے کم ہے، ہماری جو اولیاء اللہ کا یہ عالم ہے کہ یہ خود تیسرے سوئے ہیں، یہ بڑی موت بھی اصلی موت بھی نہیں ہے، تب ان کو خبر نہیں ہے، اور تمہارا یہ عالم ہے۔ اس کے بعد پروردگار دنوں کے لیے سورہ سبا کے اندر کہ جن حضرت سلیمان کے قبضے میں ہیں اور اس کے بعد بنا رہے ہیں محاذیب اور تماثیل اور ایسے کل جواب یہ سب بنا رہے ہیں، بیدار میں لگے ہوئے ہیں کہ حضرت سلیمان کی موت کی خبر ان دنوں کو کوئی چیز دینے والی نہیں تھی، مگر جب ان کے عصا ان کا رنگنا تھا، جب اس کو دعوت الارض نے کھا لیا ہے قیمت نے، اور وہ سڑنے کے بعد جب وہ ٹوٹا ہے اور وہ گرے ہیں، تب یہ دن پکار اٹھے جن کے لیے جب دنوں کی وادی میں داخل ہوتے تھے وہ گانا رجال من الانس لا یعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا، عربوں کا یہ عالم تھا کہ وادی میں جائے جس وادی کے جن کی پناہ میں آ گئے، کہتے یہ جو فرشتے ہیں یہ جنوں کی جو عورتیں ہیں یہ نعوذ باللہ اللہ کی بیویاں ہیں، ان کی کوکھ سے یہ فرشتے جو ہے اللہ کی بیٹیاں پیدا ہوئی اور ان سے یہ پناہ مانگتے تھے۔ تو مالک نے دکھایا کہ دیکھو یہ حال ہے جنوں کا کہ بیدار میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر پروردگار عالم قرآن کی آیت سورہ سبا میں فرماتا ہے قضینا فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض تاکل من ساعتها فلما خر تبين الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین۔ ایک جملے میں سارا وقت کر دیا، فرمایا کہ حضرت سلیمان کو بیدار لے رہے ہیں، ڈنڈے کے زور پر کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب موت آ جاتی ہے فلما قضینا علیہ الموت، اور جب ہم نے اپنے اس بندے سلیمان کو موت سے امتناع کیا ما دلہم، تو جنوں کو نہیں خبردار کیا علی موت ہی ان کی موت پر الا دابۃ الارض مگر زمین کے کیڑے نے تاکلوا من ساعتها جنہوں نے اس نے ان کے ڈنڈے کو کھا کر تباہ کر دیا، اور پھر فلما خر، اور جب وہ ڈنڈا ٹوٹا ہے اور گر پڑے ہیں تب جن پر جو بات واضح ہوئی کہ ہائے افسوس، ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ کھڑے اور بیٹھے ہیں نگرانی کر رہے ہیں ہمارے بیدار میں ذرہ برابر بھی چھٹی دکھائی تو ہماری خیر نہیں، اللہ قانون یعلمون الغیب، کہ اگر کہیں وہ جانتے ہوتے غیب کی بات کو ما لبثوا فی العذاب المہین، تو یہ بیدار کی ذل تعمیر جو رسوائی ہے اس میں رہتے پہلے سے چھوڑ کے بات کرتے ہیں۔ تو مالک نے فرمایا دیکھو فرشتوں کو یاد لوگوں نے پوجا ہے پیغمبروں کو یہ حال ہے، پوجے گئے ہیں اور یہ اللہ جاتی ہے جو دل سے وہ دل سے بالکل عالی ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے پروردگار، اور پروردگار دل نیب سے جتنا چاہتا ہے لا یظہر علی غیبہ احدا الا مرتضی رسول، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہی سورہ آل عمران میں اسی مضمون کی آیت ہے کہ مالی علم غیب جتنا اس کو چاہتا ہے کسی پیغمبر کو اپنے رسول کو فرماتا ہے، اس کے علاوہ یہ صوفیاء یہ اللہ ان کو الہام ہوا وہ خالی جھوٹتا اللہ کی طرف سے، اور اس کے بعد پروردگار لگا دیتا ہے نگرانی کہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ پورا غیب جو اللہ نے ان کو بتایا تھا دنیا کے لیے وہ انہیں پہنچا دیا گیا، اور پھر لا یذوقون